السلام علیکم سامعین، منتھلی سلطان الفقر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا نام ہے دست قدرت، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اور یہ مضمون ماہنامہ سلطان الفقر لاہور مارچ 2025 کے شمارہ میں شائع کیا گیا اور اس کو تحریر کیا ہے سلطان محمد احسن علی سروری قادری صاحب نے۔ آپ لکھتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں طویل پلاننگ کرتا ہے کہ فلاں وقت میں یہ کام کروں گا، فلاں کام ایسے کروں گا وغیرہ وغیرہ، لیکن جب اس امر کے وقوع پذیر ہونے کا وقت آتا ہے تو انسان کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اپنے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان عالی شان ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ انسان کے اپنے اختیار اور قابو میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کیونکہ وہی خدا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 83 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَسُبْحَانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ، پس وہ ذات پاک ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے دست قدرت میں تمام سلطنت ہے۔ کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس وسیع و عریض کائنات کا خالق و مالک ہے جس نے اپنی پہچان اور اپنے اظہار کے لیے اسے تخلیق کیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں تخلیق فرمایا۔ سامعین، کائنات کی وسعت کا اندازہ انسان کے وہم و فہم سے بالا تر ہے۔ انسان زندگی بھر کوشش کرتا رہے تو اس زمین کے متعلق ہی مکمل طور پر نہیں جان پاتا، جبکہ ایسے لاکھوں سیارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یہ گلیکسی یعنی کہکشاں جس میں ہمارا نظام شمسی موجود ہے اس قدر وسیع ہے کہ اس کی مکمل سیر کرنے کے لیے اگر روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے تو 1,00,000 سال درکار ہوں گے۔ ایسی بے شمار گلیکسیز یعنی کہکشائیں کائنات میں موجود ہیں۔ اس سے کائنات کے خالق و مالک کی عظمت اور کبریائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر بھی نہ جانے انسان کس بل بوتے پر اس قدر اکڑتا ہے۔ اللہ ہی رازق ہے۔ انسان کی سب سے بڑی فکر یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ضروریات کیسے پوری کرے گا، اپنے اہل و عیال کا پیٹ کیسے پالے گا، اگر وہ مر گیا تو اس کے بعد اس کے اہل و عیال کا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر انسان کو اس کی سب سے بڑی فکر سے آزاد کر دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی اور زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کی روزی کا ذمہ اللہ پر نہ ہو۔ رزق سے مراد محض کھانے پینے کی چیزیں نہیں بلکہ انسان کی ضرورت کی ہر شے رزق کے زمرے میں آتی ہے۔ انسان کے اس دنیا میں آنے سے قبل ہی اس کے مقدر میں رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود انسان رزق کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے اور شب و روز اس کے پیچھے سرگردان رہتا ہے، جبکہ یہ اس کے اپنے اختیار میں ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے اسباب کی بجائے مسبب کا طلبگار بننا چاہیے۔ اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ سامعین، انسان ہمیشہ اپنے نقصان پر غمزدہ رہتا ہے اور نفع اور فائدہ پر خوش ہوتا ہے۔ نقصان پر خود کو یا دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے اور نفع پر خود کو سراہتا ہے کہ اس کی کوششوں اور سوجھ بوجھ سے اس قدر فائدہ ہوا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ نہ نفع انسان کے اختیار میں ہے نہ نقصان۔ اگر انسان کو اس کی پسند یا نفع کی کوئی چیز ملتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور مہربانی ہے، اور اگر کوئی نقصان یا ضرر پہنچتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا۔ پھر سورہ انعام آیت نمبر 17 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں،
اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، یعنی اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ انسان کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو فوراً ہی اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اس مشکل سے نجات پانے کے لیے اس کے پاس کیا اسباب دستیاب ہیں، لیکن جب وہ اسباب بھی اسے مشکل سے نکالنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اپنے عزیز و اقارب کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن وہاں بھی منہ کی کھانی پڑتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا، بلکہ کہتے ہیں کہ مشکل میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ سامعین، انسان کو چاہیے کہ اپنی ہر مشکل اور حاجت اللہ سے بیان کرے، تاہم جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے فضل سے اس مشکل اور آزمائش سے نکال دیتا ہے تو انسان پھر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آقَاهُم مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، یعنی جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، پھر جب وہ اللہ ان کو اپنی جانب سے رحمت سے لطف اندوز فرماتا ہے تو پھر فوراً ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُونَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے پکارتا ہے، اور جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں بھول کر چل دیتا ہے، گویا اس نے کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سامعین، انسان بہت ہی زیادہ بے بس ہے، نہ وہ اپنی زندگی پر اختیار رکھتا ہے، نہ موت پر، نہ ہی کسی کو زندہ رکھنے پر قادر ہے، نہ ہی موت دینے پر۔ لیکن اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو قتل کرنے کی دھمکی دے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان کی موت کا وقت نہ آیا ہو کوئی اس کو بال برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ البتہ جب انسان موت کو بھول جاتا ہے تو دنیا میں مگن ہو جاتا ہے اور دنیوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے، جبکہ موت ہر لمحہ اس کے تعاقب میں ہے اور کسی بھی وقت وہ لقمہ اجل بن سکتا ہے۔ یا پھر یہ نظریہ رکھنا کہ فلاں کی وجہ سے فلاں کی جان چلی گئی یا فلاں کی وجہ سے فلاں کی جان بچ گئی، سراسر غلط ہے۔ یہ سب اسباب بھی صرف اور صرف اللہ ہی پیدا کرتا ہے، کیونکہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، فرما دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے اور پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے۔ بیماری اور شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ سامعین، اکثر لوگ دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ میں تمہاری وجہ سے بیمار ہوا ہوں یا تمہاری بدولت صحت یاب ہوا ہوں۔ ان کا یہ نظریہ بے بنیاد ہے۔ انسان کی صحت اور تندرستی اور بیماری دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو تو اللہ ہی اسے شفا بخشتا ہے۔ ایسے میں یہ سمجھنا کہ فلاں شخص کے فلاں عمل کی وجہ سے بیمار ہوا اور پھر ڈاکٹر سے علاج کروا کر دوا کھائی جس کی وجہ سے تندرست ہوا، جیسے نظریات رکھنا مناسب نہیں۔ ظاہری طور پر علاج کروانا اور دوا کھانا ضروری ہے، لیکن بیماری اور شفا کو اللہ کی جانب سے سمجھنا ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ سورۃ شعراء آیت نمبر 80 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو عزت اور ذلت دینے کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے۔ اگر کسی شخص کی لوگ عزت کرتے ہیں تو وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہوئے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور متکبر شخص اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہے۔ اگر کوئی بے عزتی کرے تو انسان اس کے خلاف دل میں کینہ اور بغض پال لیتا ہے کہ اس نے بلا وجہ میری تذلیل کی،
اگر کوئی عزت دے تو یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ ہی ہے جو عزت عطا کر رہا ہے، ورنہ میں تو عام سا انسان ہوں۔ اگر کوئی بے عزتی کرے تو بھی اسے اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے کہ ضرور میرے اندر کوئی خرابی یا کمی ہے، اور یہ معاملہ اللہ کی جانب سے میری تربیت کے لیے ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ اولاد اللہ کے اختیار میں ہے۔ اکثر مرد یا دیگر رشتہ دار عورت کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں یا صرف بیٹیاں پیدا کرنے پر برا بھلا کہتے ہیں۔ ان کا یہ عمل انتہائی جاہلانہ ہے۔ اولاد عطا نہ کرنا یا صرف بیٹا یا بیٹی عطا کرنا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بھانج بنا دیتا ہے۔ اس طرح اللہ کی ایسی بے شمار نشانیاں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور اگر انسان ان نشانیوں پر غور و فکر کرے تو واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وسیع و عریض کائنات، سورج و چاند کا مقررہ حدود میں چلنا، انسان کو نفع پہنچانا، وسیع و عریض سمندر اور ان پر لاکھوں ٹن وزنی جہازوں کا سامان تجارت اور مسافروں کو لے کر چلنا، جانوروں اور پرندوں کی تخلیق، فصلیں، درخت، پھل، سبزیاں اور رنگ برنگے پھول، انواع و اقسام کی نعمتیں، الغرض اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ جس طرح بھی نظر دوڑائیں اللہ کی صنعت گری نظر آتی ہے۔ انسان تو ایک چھوٹا سا کیڑا بنانے کا بھی اختیار نہیں رکھتا، سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے اور اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تمہارے لیے آسمانی فضا سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے تازہ اور خوشنما باغ اگائے۔ تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان کے درخت اگا سکتے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ سورہ نمل آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے بھاری پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ بنائی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ سورہ نمل آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ وہ کون ہے جو تمہیں خشک و تر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے اور جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ سورہ نمبر آیت نمبر 64 بلکہ وہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور پھر اسی عمر کو دہرائے گا جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ حاصل تحریر، سامعین، انسان کو چاہیے کہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرے، اس کی قدرت کا مشاہدہ کرے، اس کی حمد و ثنا اور شکر ادا کرے۔ یہ کائنات اور اس کا نظام اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اس لیے چاہیے کہ اپنے ہر کام میں اور ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ انسان ہمہ وقت خود کو اللہ کے حضور عاجز اور کمزور سمجھے، اس کے ساتھ اپنا قلبی اور روحانی تعلق مضبوط کرے، اس کے دیدار کا مشتاق ہو کہ جس نے اس قدر خوبصورت کائنات بنائی تو وہ خود کس قدر خوبصورت ہوگا۔ اللہ کا دیدار اور اس کی معرفت انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اور دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ کائنات اور اس کی بے شمار نعمتیں بن مانگے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کر دیں، لیکن دیدار کا سوال انسان کے اختیار میں چھوڑا ہے، فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے۔